جنرل یحییٰ خان نے 76 نشستوں پر بائی الیکشنز کا اعلان کر دیا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ انف از انف۔ بنگالی اپنی ووٹ کی ایسی تذلیل کے بعد اب کوئی بات سننے کو تیار نہ تھے، اور پھر وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یحییٰ خان نے بنگالیوں کی آواز کو طاقت سے دبانے کی کوشش کی۔ آپریشن سرچ لائٹ شروع ہوا 25 مارچ 1971 میں۔ یحییٰ حکومت نے عوامی لیگ کے ورکرز کو گرفتار کیا اور ان کے پروٹیسٹ پہ ملٹری ایکشن شروع ہوا، جس کے نتیجے میں عوامی لیگ کے جو ایکٹیوسٹ تھے ان کی بہت بڑی تعداد مغربی بنگال میں، انڈین بنگال میں بھاگ کے چلی گئی۔ یونائٹڈ نیشنز کے مطابق 80,000 تو ریپ کیسز رپورٹ ہوئے، 1 ملین کے قریب لوگ قتل ہوئے۔ اس کے نتیجے میں جو ورکرز عوامی لیگ کے بھاگ کے گئے تھے انڈیا میں، ان کے ساتھ انڈیا نے وہی کیا جو ہم نے ضیاء الحق صاحب کی حکومت نے افغانستان سے آنے والوں کے ساتھ کیا تھا۔ ہم نے افغانستان سے آنے والوں کے ساتھ ان میں سے نوجوان لوگوں کو ٹریننگ دے کے، ہتھیار دے کے فوجی تربیت دی اور کہا کہ جاؤ واپس اور لڑو۔ یہی عوامی لیگ کے ورکرز کے ساتھ انڈیا نے کیا کہ ان کو تربیت دی، ان کو ہتھیار دیے، مکتی بانی بنوائی اور ان کو واپس بھیجا کہ جاؤ لڑو۔ لیکن یہاں پر جہاں تک مغربی پاکستان کا تعلق ہے تو مغربی پاکستان میں اس آپریشن کے حوالے سے، چونکہ اس زمانے میں اخبارات اس طرح سے آزاد نہیں تھے، مارشل لاء کا دور تھا، تو جو اطلاعات یہاں تک پہنچتی تھیں تو اس کی بنیاد پر مغربی پاکستان میں اس بہیمانہ ملٹری آپریشن کے خلاف کوئی توانا آواز بلند نہیں کی گئی، بلکہ معروف جو ایک ایڈیٹوریل جو زمانے میں شائع ہوا، جو نوائے وقت نے شائع کیا، اس میں انہوں نے یہی سرخی لگائی کہ یحییٰ خان کے اس آپریشن نے الحمدللہ پاکستان کو بچا لیا ہے، اور شاید 150-150 لوگ جو ہے وہ لاہور کی مال روڈ پر باہر نکلے، اس میں حبیب جالب تھے یا اسی طرح کے جو ترقی پسند سوچ رکھنے والے لوگ تھے، جن کو اس دور میں بہت ملعون کیا گیا، پر ان کو برا بھلا کہا گیا، ان کو ملک دشمن کہا گیا، اور ملٹری آپریشن کی مخالفت کرنے پر ان کو جیل بھی جانا پڑا۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی کم و بیش ایسا ہی معاملہ ہے کہ جہاں پر بھی ملٹری آپریشن کے خلاف یا جہاں پر بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جمہوری عمل کو پامال کیا جا رہا ہے تو اس کی مخالفت میں جو لوگ نکلتے ہیں انہیں آج بھی اسی طرح سے جو ہے وہ لوگوں کی ملامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈھاکہ کی سڑکیں لاشوں سے بھر گئیں۔ مختلف اندازوں کے مطابق اس آپریشن کے دوران 3 لاکھ سے 30 لاکھ بنگالی قتل کیے گئے، 2,20,000 خواتین کا ریپ کیا گیا۔ لیکن اتنا ظلم بھی بنگالیوں کو روک نہیں سکا کہ وہ اپنے جمہوری حق سے پیچھے ہٹ جائیں، ڈر جائیں، خوف زدہ ہو جائیں۔ ایک فل فلیج سول وار اور انڈیا کی انٹروینشن، پاکستان یہ جنگ ہار گیا اور بھارت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس ہزیمت سے کچھ سیکھتے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ بنگلہ دیش کی آزادی کی تحقیقات کروائی گئیں اور اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس حمود الرحمان صاحب کی سربراہی میں ایک کمیشن بھی تشکیل دیا گیا۔ اور جیسا آپ کو معلوم ہے کہ حمود الرحمان کمیشن جو بنایا گیا تھا، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی مکمل نہیں ہے یا اسے مکمل شائع نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ ڈھاکہ یونیورسٹی کے جن اساتذہ کا قتل عام کیا گیا تھا، حمود الرحمان کمیشن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو حمود الرحمان کمیشن جو ہے وہ بھی مکمل نہیں ہے۔ تو جب تک ہم وہاں پر جو فوج نے اقدامات کی اٹھائے تھے، لوگوں کا قتل عام کیا تھا اور جو کچھ بھی وہاں لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کی تھی اس کا اعتراف نہ کریں، اس وقت تک ہم بنگلہ دیش کے لوگوں کے جذبات کو صحیح نہیں سمجھیں گے۔ یا بنگالیوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا، خود پاکستان کی اکثریت جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی تنقید نہیں کرتی اور اس کا اعتراف نہیں کرتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ان کو بے خبر رکھا گیا ہے یا پروپیگنڈے کا اثر ہے؟ اور یا یہ بھی
ہمارے ایک آدھا جس کو کہے کہ اشرافیہ کے ذہن کی تخلیق ہے کہ جس کا اثر ہم مغربی پاکستان یا اس وقت موجودہ پاکستان کے عوام تک پہنچا ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کو نہیں مان رہے ہیں، تاریخ میں جو کچھ ہوا اس کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے جیسا کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنی تاریخ کی غلطیوں کو نہیں مانیں گے تو ان غلطیوں کو آپ بار بار دہراتے رہیں گے، اور ہم دہرا رہے ہیں لیکن اپنی غلطیاں آج بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس کمیشن کی رپورٹ کئی برسوں تک پبلک ہی نہیں کی گئی، جس کے کچھ حصوں کو پڑھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ بنگالیوں پر کیا بیتی۔ وہ مومن کا شعر ہے نا، یہ عذر امتحان جذب دل کیسا نکل آیا، میں الزام اس کو دیتا تھا قصور اپنا نکل آیا۔